بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پس مختار کے حکم سے اس ملعون کے ہاتھوں کی انگلیوں کو الگ الگ کاٹا گیا اور پھر تینوں کو تہ تہ کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ روز عاشور جب بوقت آخر امام مظلوم علیہ السلام منہ کے بل پڑے تھے، یا یوں کہا جائے کہ سر بسجود ہو کر محو مناجات تھے، یہ ملعون قریب گیا اور نجس زبان سے امام پاک کے حق میں گستاخانہ کلمات ادا کیے اور سر اقدس پر تلوار کا وار کیا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اس ہاتھ سے کھانا پینا نصیب نہ ہو اور خدا تجھے ظالموں میں محشور کرے۔ پس امام مظلوم علیہ السلام کی سرپوش یا ٹوپی جو خون میں ڈوبی ہوئی تھی، اس ملعون نے اتار لی اور اپنے گھر لے آیا۔ پس اپنی زوجہ کو دھونے کے لیے دی اور اس کی حقیقت بھی بتائی۔ یہ سنتے ہی اس نیک بخت عورت نے ماتم شروع کر دیا اور کہا، تیرے اوپر وائے ہو، تو فرزند پیغمبر کا قاتل ہے۔ پس میرے ہاں سے نکل جا، خدا تیری قبر کو آتش جہنم سے پر کرے۔ بس نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری زوجہ ہوں، اور آج کے بعد کبھی تیرے ساتھ ایک سقف خانہ کے نیچے نہ رہوں گی۔ بروایت ابو مخنف اس ملعون نے غصے میں آ کر تماچا مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو ایک میخ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی اور وہ 1000 کوشش کے باوجود نہ نکل سکی۔ آخر کار اس کا وہ ہاتھ کونی سے کاٹا گیا اور آخر انتہائی ذلت اور خواری سے قتل کیا گیا۔ بعض روایات میں اس کا نام مالک بن بصر درج ہے اور اس کا قبیلہ کندہ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ خون آلود امامہ اس ملعون نے گھر میں آ کر اپنی عورت کو دھونے کے لیے دیا۔ جب اس نے اس پر پانی ڈالا اور تشت خون سے پر ہو گیا تو دریافت کیا کہ یہ کس کا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ حسین علیہ السلام مظلوم کا امامہ ہے جو کہ میں اتار کر لایا ہوں۔ پس اس نیک بخت عورت نے اس پر لعنت کی اور روتی ہوئی الگ ہو گئی۔ اس ملعون نے وہ امامہ سر پر رکھا اور پاگل ہو گیا اور آخر کار جنگل کی طرف بھاگ گیا اور باولے کتے کی سی موت اس کو نصیب ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا امامہ اخنس بن مرثد حضرمی نے پہنا اور وہ دیوانہ ہو کر مر گیا، جیسا کہ بعد میں مذکور ہوگا۔ ایک مسافر کو راستے میں پڑا ہوا امامہ ملا جو حج کو جا رہا تھا۔ اس نے ایک رومال میں باندھ لیا۔ اعمال حج سے فارغ ہو کر جب مدینہ میں در دولت امام زین العابدین پر پہنچا اور دستک دی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے باپ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی گئی اور اس نے وہ رومال پیش کیا۔ جب امام علیہ السلام نے کھولا تو باپ کا امامہ دیکھ کر بہت روئے اور حاضرین کو تیروں اور تلواروں کے نشانات دکھائے۔ پھر علیہا مخزرہ کو خبر ہوئی تو امام زین العابدین امامہ اٹھا کر اندر لے گئے۔ بی بی نے بھی فرمایا کہ مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ پس بھائی کے امامے کو دیکھا تو بہت روئی اور بنی ہاشم کی تمام مستورات نے ماتم کیا۔ یزید بن مطرہ لعنت اللہ۔ اس کو لایا گیا۔ مختار نے کہا، تو وہ ہے کہ عورتوں کی پشت پر نیزہ مار کر ان کو خیموں سے باہر نکالتا ہے۔ اس نے انکار کیا لیکن مختار نے اس کی زبان کاٹ کر پھر ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا۔ بکر بن عامر لعنت اللہ۔
مختار نے پوچھا تو وہ ہے جو عورتوں کو پیدل دوڑاتا ہے اور ننگے پاؤں ان کو چلنے کو کہتا ہے؟ پس اس کو لٹا کر اوپر سے کچل دیا گیا۔ اسد بن مالک لعنت اللہ۔ مختار نے پوچھا تو نے جناب سکینہ کے سر سے مکنہ اتارا تھا؟ اس نے انکار کیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ کر 1000 تازیانہ مروایا گیا۔ عمر لعنت اللہ۔ اس شخص کو لایا گیا جس نے تازیانے مارے تھے اور حضرت ام کلثوم و جناب فاطمہ کے گوشوارے اتار کر کانوں کو زخمی کیا تھا۔ مختار نے کہا تو کوئی محرم تھا؟ بس آنکھیں نکلوا کر ہاتھ کاٹ کر تیل میں جلا دیا۔ ابن نوفل لعنت اللہ۔ مختار نے پوچھا تو نے فضا کو تازیانہ مار کر اس کا بازو توڑا تھا؟ بس 1000 تازیانہ مارا گیا، ہاتھ کاٹے گئے اور پھر نار ہوا۔ شمر بن ذی جوشن لعنت اللہ۔ یہ انسان نما کتا ایک چشم اور مبروس تھا۔ اس کے بال مثل خنزیر کے بالوں کے تھے۔ جب بروز عاشور حضرت سید الشہداء کے سینے پر سوار ہوا تو امام مظلوم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور پوچھا تو کون ہے جو اس بلند مقام پر سوار ہوا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ ہے؟ کہنے لگا میں شمر بن ذی جوشن زبابی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو مجھے پہچانتا بھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا خوب پہچانتا ہوں، تو حسین بن علی ہے، تیری والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا، نانا حضرت محمد مصطفیٰ اور نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر وائے ہو، جب مجھے اتنا پہچانتا ہے تو مجھے قتل کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا یزید کے انعام و اکرام کی خاطر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یزید کا انعام تجھے زیادہ پسند ہے یا بروز محشر میرے نانا کی شفاعت؟ تو اس بدباطن نے نہایت دریدہ دہنی سے جواب دیا کہ مجھے یزید کا انعام تیرے نانا اور بابا کی شفاعت سے بدرجہ محبوب ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا اب جب کہ تو نے مجھے قتل کا ارادہ کیا ہے اور اس سے باز نہیں آتا تو مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ تجھے پیاسا ہی ساغر موت پینا ہوگا۔ اے ابو تراب کے فرزند، تمہارا تو دعویٰ ہے کہ میرا باپ علی ساقی کوثر ہے اور جو بھی اس کی ولا رکھتا ہو وہ اس کو کوثر سے سیراب کرتا ہے، بس صبر کیجئے اور اپنے باپ کے ہاتھوں آب کوثر پیجئے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا اپنا چہرہ شوم سے نقاب کو ہٹا تاکہ تجھے دیکھوں۔ پس اس نے اپنے منہ سے نقاب ہٹایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ، یعنی میرے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ شمر نے پوچھا انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا نے میرے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تیرے اس فرزند کو ایک انسان نما سگ جو مبروس اور یک چشم ہوگا اور اس کے بدن پر خنزیر کی طرح بال ہوں گے قتل کرے گا۔ شمر کو یہ سن کر غصہ آیا اور کہنے لگا اگر تیرے نانا نے مجھے کتے سے مشابہت دی ہے تو میں تجھے پس گردن سے ذبح کروں گا۔ پس شکی نے امام علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا اور پس گردن ذبح کرنا شروع کیا اور 12 ضربوں کے بعد سر کو تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ مختار کے خروج کی خبر سن کر یہ کمینہ اپنے ہم خیال اور ہم کردار لوگوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بصرہ کی طرف بھاگا تاکہ مصعب بن زبیر کی فوج کے ساتھ مل جائے۔
مختار نے 100 آدمی اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیے۔ چنانچہ انہوں نے کلسانیہ بستی میں اس کو چھاپا مارا۔ مقابلہ کرنے کے بعد آخر کار گرفتار ہوا۔ پس انہوں نے اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں میں پامال کیا اور اس کا سر قلم کر کے مختار کی طرف بھیج دیا، جو بعد میں حضرت محمد بن حنفیہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ بحار الانوار میں امالی شیخ سے منقول ہے کہ شمر نے جنگل کی طرف فرار کیا۔ مختار نے ابو عمر کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ وہ ملعون مقابلہ کرنے کے بعد آخر کار گرفتار ہو گیا۔ مختار نے ایک دیگ میں تیل ڈال کر گرم کیا اور اس ملعون کو پکڑ کر اس میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں جل کر کوئلہ ہو گیا، اور شمر کے تمام ساتھیوں کو تہتے کر کے ان کے سروں کو ایک شاہراہ پر لٹکا دیا گیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔